اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو، مگر شمع بولی گریہ غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ راز ہستی راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ غزلیات حصہ دوم۔ محققین کے مطابق حصہ دوم کی 6 غزلیں اقبال نے 1905 سے 1907 تک کے عرصے میں تخلیق کی۔ انہی ایام میں انہوں نے جو نظمیں لکھی ان کی تشریح گزشتہ صفحات میں کی جا چکی ہیں۔ یہاں اس امر کا ذکر غیر ضروری نہ ہوگا کہ حصہ اول کی تخلیقات کے مقابلے میں زیر تشریح غزلیں فکری سطح پر قدرے مختلف ہیں اور اقبال کی شاعری میں جو تبدیلی رونما ہوئی ان کی آئینہ دار ہیں۔ حصہ دو میں علامہ اقبال کی زیر تشریح غزل محض 4 اشعار پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سطور میں بتایا گیا ہے کہ حصہ دوم کی نظموں اور غزلوں میں اقبال اپنی پہلی تخلیقات سے قدرے مختلف نظر آتے ہیں، اور یہ ایک فطری امر ہے، اس لیے کہ ہر بڑا فنکار تخلیقی سطح پر ارتقاء کے عمل میں رہتا ہے۔ اس کے لیے کسی ایک مقام پر ٹھہر جانا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا اقبال کے آئندہ کلام کو بھی اسی حوالے سے دیکھا جانا چاہیے۔ معنی، رم، بھاگنا۔ مطلب، کائنات میں حیات انسانی دیکھا جائے تو ایک سانس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی لمحے بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو سکتا ہے۔ پھر یہ سانس بھی کیا ہے؟ محض ہوا کی ایک لہر کی مانند جو ہمیشہ رواں دواں رہتی ہے، کبھی ایک سمت جاتی ہے اور کبھی دوسری سمت میں سرگرم سفر رہتی ہے۔ نتیجتاً یہ کہنا درست ہوگا کہ دنیا میں انسان کی زندگی پائیدار ہوتی ہے۔ 2، پھول کے نزدیک زندگی محض مسکرانے کا دوسرا نام ہے، جبکہ شمع کے نزدیک اس کی حیثیت غم و اندوہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ 3، اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ زندگی اس وقت ایک راز کی حیثیت رکھتی ہے جب تک کہ اس کے راز ہائے دروں پردہ سے کوئی آگاہی حاصل نہ کر لے، لیکن جب اس پر یہ راز منکشف ہو جائیں تو پھر اصل حقیقت اس محرم راز کی بھی ہوتی ہے، اس کی کہ راز منکشف ہونے کے بعد اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ 4، معنی، زائران کعبہ، کعبہ کی زیارت کرنے والے۔ زمزم، کعبہ کے نزدیک ایک کنواں۔ مطلب، اقبال کہتے ہیں کہ جو لوگ حج عمرے کے لیے کعبہ تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور وطن واپسی پر بڑے فخر سے ہمراہ لائے جانے والے آب زمزم کو دوستوں اور عزیزوں میں اس طرح تقسیم کرتے ہیں جیسے کہ یہاں اس سے بڑا دوسرا کوئی تحفہ نہ تھا، حالانکہ وہاں سے لانے کے لیے تو حرارت ایمانی سے بڑھ کر دوسرا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔